چلیں جی، جب ہم بات کر رہے ہیں رائٹ ڈائریکشن رائٹ سٹیپ کی، تو اب ہم آپ کو ایک ایسی ڈاکٹر سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اپنی مہارت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، جنہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں میں شامل کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اور انہیں ذیابطیز اور اینڈوکرینالوجی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر یہ اعزاز ملا اور یہ ایک انتہائی معزز عالمی شناخت ہے جو طب کے شعبے میں محققین کو علمی معیار کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط پاکستان میں طب کے شعبے میں چوتھے سب سے زیادہ تحقیقی جو مقالے ہیں وہ شائع کرنے والے محقق بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر صاحب، ذرا ان سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد، آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2% ٹاپ ریسرچرز میں آپ شامل ہوئے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا جرنی تھی یہ؟ تو پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور پاکستان سائنٹیفک میپس پہ یا انٹرنیشنل میپس پہ تو آدمی کو خوشی ہوتی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان سے کئی لوگ ہیں، ایک یونیورسٹی کے تو 26 کینڈیڈیٹس ہیں جو اس ٹاپ 2% میں ہیں۔ جو اصل اس میں سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اور شاید آپ کو بھی پوچھنا چاہیے، سامعین بھی سننا چاہیں گے کہ اس سائنٹیفک ریسرچ کا یا اس ٹاپ 2 پہ آنے کا ملک کو کیا فائدہ ہوا، عوام کو کیا فائدہ ہوا، طب کے شعبے میں کیا فائدہ ہوا، مریضوں کو کیا فائدہ ہوا، یہ سوال میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں، اور شاید یہ آپ پوچھنا چاہیں گے۔ اچھا، آپ بتائیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کی ریسرچ کیا پھر ہمیں بتاتی ہے، کیا سیکھیں؟ تو ہم نے سب سے پہلے ڈائبٹیز میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز پھیل رہی ہے تو کس شرح سے پھیل رہی ہے، تو اس کی ہم نے ریسرچز کری۔ پورے پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، 3 کروڑ 30 لاکھ، جی 33 ملین، اور قریباً اتنے ہی لوگ ڈائبٹیز کے دروازے پہ ہیں جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ تو پہلی ریسرچز تو ہونی چاہیے کسی بھی ڈیزیز کا برڈن معلوم کرنے کے لیے، تو ہمارا ایک اسٹڈی کا ٹارگیٹ یہ تھا۔ اگلا یہ تھا کہ جتنی اسٹڈیز برڈن معلوم کرتی آئی ہیں وہ 20 سال سے اوپر والی تھی۔ ہمارا کہنا تھا کہ 20 سال سے نیچے ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کی اسٹڈیز کری کافی شہروں میں جا کے، کافی گوٹوں میں جا کے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو 15 سے 25 سال کے بچوں کے اندر ڈائبٹیز سے پہلے، جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کی شرح بہت بڑی ہوئی ہے، اور اس میں ایک وجہ جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، ایک موٹاپا، اوبیسٹی۔ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا وجوہات کے اوپر، کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چینی کھانے سے ذیابطیز ہوتی ہے، کیا باقی چینی کھانے سے ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو پھر کیا وجوہات ہے اس کے علاوہ؟ چینی اگر ایک آدمی اپنے پروپورشن سے کھا رہا ہے تو نہیں ہوگی۔ مین ریزن جو ڈائبٹیز کا پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو ہماری اسٹڈیز سے ثابت ہے، ون از اوبیسٹی، موٹاپا، پھر اس میں چائلڈہڈ اوبیسٹی، بچے موٹے ہو رہے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ لکھا منسٹری کو ایک زمانے میں کہ ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ بچے بچپن میں ہی موٹے ہو گئے، اور اس کی وجہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال، فروٹس کا نہ استعمال۔ ابھی ہم ماحولیاتی بات کر رہے ہیں، ماحول کے اندر پارکس نہیں ہیں، اسکولز گھروں میں بن گئے ہیں۔ اب اس سے بھی ہم پھر کیا نیچے جاتے ہیں کہ اور چھوٹی عمر میں کہاں سے ڈائبٹیز کی سیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو مدرز بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی۔ انفارچونیٹلی یہ ڈیٹا بھٹا صاحب کا ہے، جیسے کہ سندھ کے انٹیریئر میں جہاں ہم سمجھتے ہیں غربت ہے، ریسورسز نہیں ہیں، وہاں بھی ایون 25 to 30% مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی۔ جو بریسٹ فیڈ نہیں کر رہے، یہ اپنے بچے کو خود ہی ڈائبٹیز کے لیے پرون کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے نیچے گئے کہ ماں کے پیٹ میں انٹرا یوٹرائن میلیو پہ کیا، تو یہ ہم نے یورپین یونین کے ساتھ مل کے ایک اسٹڈی کری۔ اگر ہیلدی ماں ہوگی، ہیلدی بچہ ہوگا، تو یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ہیلدی ماں ڈیفائن کریں۔ اب ہیلدی ماں پہ آئیں گے اور ہیلدی بچے پہ۔ پہلے ہیلدی بچہ لے لیں کہ ہیلدی بچے کا کٹ آف ویٹ پاکستان میں ہونا چاہیے 2.2 کلو سے 3.5 کلو۔ اگر اس کے درمیان بچہ ہے تو یہ ہیلدی بچہ ہے۔ اس سے اگر چھوٹا ہو رہا ہے تو یہ بھی ڈائبٹیز کے لیے انٹرا یوٹرائن پروگرام ہو گیا ہے، اور اس سے بڑا ہو گیا جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولو بچہ ہے، یہ ڈائبٹیز کے لیے پرون ہو گیا۔ اسی طرح جو بچہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام ہو گیا۔ اب ہیلدی ماں پر آ جائیے، تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری یہاں مٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے۔ ہیلدی ماں اس کو کہیں گے جس کو ڈائبٹیز نہ ہو، جو اوور ویٹ نہ ہو، جو اسموک نہ کرتی ہو، حقہ نہ پیتی ہو،
جس کو مینٹل اسٹریس نہ ہو, جس کو سیکسول یا مینٹل یا سائیکولوجیکل ابیوزز نہ ہو, اسٹریسز نہ ہو. آئی ایم سرپرائز کہ مینٹل اسٹریس بھی آپ کی اس چیز کو ایگریویٹ کرتا ہے. یہ بھی ہماری اسٹڈیز سے ثابت ہو گیا. یہ ہم نے یونیورسٹی آف آسلو کے ساتھ کیا تھا کہ ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن گو ہینڈ ان ہینڈ. اور اب ہم نے بہت بڑی اسٹڈی کری ہے ڈائیڈیم کے نام سے ود یونیورسٹی آف یارک, ایڈنبرا اور کیل, اور اس کے اندر ہم نے پروف کیا ہے کہ ڈائبیٹکس جو ہیں یہ 8 to 10% زیادہ پرون ہوتے ہیں فار مینٹل ہیلتھ پرابلمس. اینڈ پاکستان کے اندر اراؤنڈ 30% پیپل آر سفرنگ فرام مینٹل ہیلتھ, جس کو عام طور پہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ نہ بتانا چاہتے ہیں, نہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کو ڈفرینٹ ریزنز دے دیتے ہیں. اور ہیں بھی ڈفرینٹ کازز, مثلا یہ کہ فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں, ڈپریشن ہے, جاب لیسنس ہے, سیکورٹی نہیں ہے, کلائمیٹ کا مسئلہ ہے. اب ہم اگلا جو اسٹیپس میں بڑی اسٹڈیز کرنے جا رہے ہیں دیٹ از آن کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ, کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اب ہم کیا چینجز لائیں اگر ہمیں 3 سے 4 بڑی تبدیلی اپنی لائف سٹائل میں لانے ہوں؟ ظاہر اوور نائٹ تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا. وہ کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں بہت آسان ہے. ہم لوگ بچوں کو ناشتہ نہیں کرا رہے نا, ناشتہ کرانا ہوگا. بریک فاسٹ از دا کی. جتنے لوگ بریک فاسٹ اوائڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے جو کام پہ جاتے ہوں جن صبح ناشتے کا ٹائم نہیں ملتا, پہلا کام ہے کہ ناشتے پہ آنا ہے. وائی؟ کیونکہ ناشتہ, ارلی مارننگ بریک فاسٹ اینڈ ارلی ڈنر از پروون ٹو پروٹیکٹ یو فرام ڈائبٹیز. وائس ورسا, اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت کھاتے ہیں, مگر کس وقت کھاتے ہیں؟ رات کو 10 بجے کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن ہمارے یہاں پر تو ناشتے کا کانسیپٹ ہی پراٹھا ہے اور چنے ہیں اور اگلی چیز آئے چائے ہے. بالکل. تو 2-3 چیزیں جیسے آپ نے کہیں, ایک ہے ٹائمنگز آف دا فوڈ, ایک ہے دین کوالٹی آف دا فوڈ, ایک ہے دین ہاؤ ٹو ڈیفائن کہ اوبیسٹی ہے کتنی اور موٹاپے سے بچنا کیسے. تو آپ نے جیسے سوال کیا تھا چینی سے بچتا ہے نہیں بچتا آدمی, خالی چینی کا مسئلہ نہیں, اس کو موٹاپے سے بچنا ہے. اور موٹاپا لانے کی عوامل میں ایک یہ ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں, کوانٹٹی کیا ہے, کوالٹی کیا ہے فوڈ کی. ہیلدی فوڈ, اب ویجیٹیبلز پروموٹ نہیں ہو رہی, فروٹس پروموٹ نہیں ہو رہے, لیکن جنک فوڈ پروموٹ ہو رہا ہے, اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اسموکنگ اور ٹوبیکو, کتنے بھی آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں مگر اسموکنگ بڑھتی جا رہی ہے. ینگ ایجز میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے تو اسموکنگ, اب اسموکنگ کازز ڈائبٹیز, گٹکا کازز ڈائبٹیز, ڈبے کا دودھ کازز ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ایک پراٹھا جو ایک چائے ہو یہ انف ہے, یا ساتھ میں انڈا بھی لے لیں آملیٹ, تو یہ ایک ہیلدی ناشتہ کہلائے گا؟ پراٹھا ان سینس نہیں کہلائے گا, کیونکہ اگر آپ اس کی کیلوریز گنیں گے دیٹ آر ٹو مچ. اگر یہ آدمی 1 گھنٹہ یا 40 منٹ واک کر کے آیا یا 20 منٹ ٹریڈ مل کر کے آیا, پھر شاید پراٹھا اور یہ انڈا اور چائے الاؤڈ ہو. لیکن اگر وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, صبح اٹھا سیدھا کام پہ چلا گیا, تو نہیں ہے. تو یہ ہر آدمی کی انڈیویجول لائف اسٹائل کے حساب سے اس کی کیلوریک انٹیک کاؤنٹ ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو, ہم کب سے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے فوڈ لیبلنگ کرنی چاہیے تاکہ پتہ ہو لیتے ہوئے کہ کتنی چیز میں کتنی کیلوریز ہیں. پھر ٹیکسز لگانے چاہیے گھی پر, تیل پر, فیٹی ایسڈ پر, ٹوبیکو پر. اچھا, یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب سیڈنٹری لائف اسٹائل کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ ہمارا جو کام ہے اس میں ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. خواتین جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم سارا دن کام شام کرتی ہیں, چلتی پھرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. ایکسرسائز میں اور فٹیگ میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے. کیا واقعی جو گھر کے کام کر رہی ہے خاتون صبح سے شام تک, یا ایک صاحب جو آفس میں ہیں اور آفس ان کا جو ہے وہ ایک بڑے مل کے اندر ہے اور وہ اس میں 3 چکر وہاں بھی لگاتے ہیں جہاں فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, تو ویدر دس از ایکسرسائز اور ناٹ, یا فٹیگ اور ناٹ. تو اگر اسٹریس ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور سیٹھ صاحب نے دوڑایا ہوا اور آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے, لیکن سیٹھ صاحب کے کہنے پہ پریشانی میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے, یا مشین بیٹھ گئی ہے, یا لیبر کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو یہ اسٹریس ہو گئی. اور اگر یہ آدمی ریلیکس ہو کے جا رہا ہے, اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہے جیسے کہہ رہے ہیں, یا مارننگ واک کر رہا ہے, تو یہ ایکسرسائز ہو گئی. اب جیسے خواتین کا آپ کہہ رہے ہیں, باہر بھی عورتیں کام کرتی ہیں, یہاں بھی بعض لوگ گارڈننگ کرتے ہیں, موپنگ کرتے ہیں, لیکن انجوائے کرتے ہیں, تو وہی ایکسرسائز ہے ان کی. اور وہ اسٹریس میں کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو کون کرے گا. ادھر بچوں پہ شور مچ رہا ہوتا ہے, ادھر ٹیلی فون کال آ رہا ہوتا ہے, ادھر بیل رنگ کر, تو انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن دا سوسائٹی ایز سچ. اور ہم یہ گورنمنٹ کو, منسٹریز کو بار بار لکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے. مثلا ڈائبٹیز کا ڈیٹا بیس یعنی رجسٹری بننی چاہیے, رجسٹری ناظرہ کے ساتھ لنک کرنی چاہیے.
پرائمری پریونشن پروگرامز چلانے چاہیے True. تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. جن کو نہیں ہے ڈائبٹیز ان کو بچایا جا سکے, جن کو ہونے والی ہے ان کو ریورس کرا سکے. اور اب تو نئی سائنس آ گئی کہ ڈائبٹیز ہوئی بھی, جن کو آج ڈائبٹیز کا پتہ چلا یہ بھی ریورس ہو سکتے, تو پلیز اس پہ لانا چاہیے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایسے آئٹم جو کہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں, جس میں گھی ہو گیا, ہمارے یہاں تو سبسڈائز چینی دینے پہ بڑا فوکس ہوتا ہے کہ جی عوام کو سستی چینی دی جائے, اس پہ ٹیکس لگنے چاہیے تاکہ اس کا استعمال کم سے کم ہو, گھی کا استعمال کم سے کم ہو, اس طرح کے آئل کا استعمال کم سے کم ہو. اس میں صرف اس کی احتیاط رکھنی ہے کہ اگر ایک غریب ہے جس کے پاس صرف روٹی اور پراٹھا ہی کھانے کو ہے, اس کے پاس اور کوئی غذا افورڈ نہیں کر سکتا, تو ادھر ٹیکسز بڑھائیں تو ادھر فروٹس, ویجیٹیبلز, ہیلدی ڈائٹس کو سبسیڈائز بھی کریں. ورنہ غریب بیچارے کا تو ایک پراٹھا ہی پورے دن کا تھا, پھر اسے مزدوری پہ جانا تھا. ہم نے یہ کہہ کے کہ اس کی دودھ بھی فیٹ فری کریں, ہمیں سبسٹیٹیوٹ بھی پرووائڈ کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے ریورسل کی بات کی ہے, یہ کون سی ٹائپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوگی ریورس, ٹائپ 1 نہیں. رائٹ. اور ٹائپ 2 ہی پاکستان میں کامن ہے. ٹھیک ہے. اور صرف ایک ہی کرنا ہے کام, ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. 5% سے 8% اپنا ویٹ ریڈیوس کر لیں تھرو واک, ایکسرسائز, لائف اسٹائل, ڈائبٹیز ریورس ہونی شروع ہو جائے اینڈ گی. ہاؤ ڈو آئی نو کہ آئیڈیل ویٹ میری ہائٹ میری ایج کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. اب اس میں ایک تو ہے کمپلیکس سائنس. میں بہت آسان میسیجز سر میں آپ کے تھرو عوام تک دینا چاہتا ہوں. تو میں نے بالکل نیا الگوریدم بنایا ہے. پاکستان کی 90% عوام 5 فٹ سے 6 فٹ کے درمیان لمبی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 5 فٹ to 6 فٹ. رائٹ. اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے تو اس کا ویٹ 50 کلو ہونا چاہیے. اگر کسی کا 6 فٹ ہے, میل فیمیل بوتھ. جی اوکے. یہ جنرل بنانے کے لیے تاکہ سب سے آسان کانسیپٹ تو آپ کے تھرو چلا جائے. ٹھیک ہے. 5 فٹ پہ 50 کلو, 6 فٹ پہ 70 کلو. 70 کلو 6 فٹ پہ. دیٹ از دا میکس. اب آپ 5.5 فٹ کے ہیں تو آپ 60 کلو کر لیجئے, اور آ جائیے کہ 50 اور 60 کلو کے درمیان کیا ہوگا, 55 کلو ہو جائے گا. تو 50 سے 70 کلو کے درمیان 90% پاکستانی پاپولیشن کا ویٹ ہونا چاہیے. اور اوبیسٹی کس نمبر سے بس اسٹارٹ آپ ہوتی ہے؟ 70 کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اوور ویٹ شروع ہو گئے. اب میں اس لیے سمپل میسج دے رہا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ طے کرنا چاہا کہ BMI اصل ہے یا ویسٹ سرکمفرنس یا ویسٹ ہپ ریشو, اور پھر میل اور فیمیل, اور پھر ایتھنیسٹی, اور پھر کٹ کاٹ, ایٹسیکرا, سب کو آسان کرنے کے لیے کہ اتنا میسج تو لوگ سمجھ لیں کہ ان کو اپنا وزن 50 سے 70 کلو کے درمیان رکھنا ہے, ڈیپینڈنگ 5 سے 6 فٹ کی ہائٹ. ہم نے یہی سوال تیار کیے تھے بیکاز آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم نے کچھ سوچا ذرا ٹیکنیکل اور ماہرانہ سوال کچھ تیار کریں, بٹ آپ نے اسے بڑا سمپلیفائی کر دیا. دیٹس ویری گڈ. ذرا آپ کی جو اچیومنٹ ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو آپ نے مزید اتنے سارے مقالے لکھے ہیں, پورے دنیا سے لوگ ان کے مقالے جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, کس طریقے سے کرائٹیریا کیا ہے کہ کس طرح بتایا جاتا ہے جی انہوں نے زبردست اپنی پریزنٹیشن دی ہے, لکھا ہے. سو یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اپنا ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے. اس میں وہ دنیا کے سارے جتنے سرچ انجنز اسکالرس کو نکال کے لاتے ہیں اس کو دیکھتے. ان کے 48 کے قریب 45-48 پیرامیٹرز ہیں کسی کی نمبرنگ کی, وہ اس کو اسکورنگ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میری بات کر لیں تو میں نے جیسے کتنے پیپرز لکھے, کتنی سائٹیشنز ہوئی, کیا ایچ انڈیکس ہے, کیا ایچ ایم انڈیکس ہے, کب فرسٹ آتھر ہوا, کب سیکنڈ آتھر ہوا, کب تھرڈ آتھر ہوا, کب کس یونیورسٹی کے ساتھ مل کے لکھا ہے, یونیورسٹی کے بغیر لکھا ہے, کتنے اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے, نیشنل انٹرنیشنل اس کے لیولز کیا ہیں, کس جرنل میں پبلش ہوا ہے, اس جرنل کا کیا امپیکٹ فیکٹر ہے. تو دیر آر 14 پیرامیٹرز which they are searching from all across and then coming up with the scoring, and then depending on the scoring they level the top 2%. How thorough is that? It is completely thorough and it has nothing to do with any bias whatsoever. How nice. اچھا, اب obviously کچھ چیلنجز بھی آئے ہوں گے آپ کو ریسرچ کے بیچ میں, اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. تو ریسرچ کے بیچ میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا, عوام سے تو بیچاری عوام عام طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے بیٹھتے ہی کہا, میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا سوال میں اپنے سے بھی ہوتا ہے اور آپ بھی مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ریسرچ کی, اس سے ملک کو, قوم کو, بیماروں کو, مریضوں کو, غریبوں کو کیا فائدہ ہوا. پہلی بات چیلنجز یہی آتے ہیں کہ چونکہ ہیلتھ ہی ہمارے یہاں پرائرٹی پہ نہیں ہے تو ہیلتھ ریسرچ تو بہت ہی دور کی بات ہے. کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے HEC اپنا کام کر رہا ہے, PHRC اپنا کام کر رہا ہے, ڈریپ اپنا کام کر رہا ہے, مگر ان سب کو
سینٹرلائز کرنے کی And we are ضرورت so اس کے لیے dependent on research of western researchers. ہمارے اپنے ملک کی کیا کنڈیشنز ہیں, یہاں پہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں, اس کو نہیں ہم تو اس میں میں آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ یہ بھی ایک میری ٹیم کے ساتھ میرا مشن ہے. ہم نے ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ بنایا. اس کے پہلے چیئرمین عبدالغفار بلو صاحب ہے جو ریناؤن پیڈیاٹریشین ہے, اب میں چیئرمین ہوں. یہ ہم نے 13-14 سال سے بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو ڈیولپ ریسرچ ایکو سسٹم ان پاکستان, اسپیشلی ہیلتھ ریسرچ ایکو سسٹم. ایک وقت میں یہ 17 لوگوں کا بورڈ ہوتا ہے, 4-5 اس میں وائس چانسلرز ہوتے ہیں, کچھ منسٹری کے ایکس سیکرٹری یا ایکس منسٹرز ہوتے ہیں, کچھ فلینٹروپسٹ ہوتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ڈیزیز رجسٹریز بنا رہے ہیں, پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں ریسرچ سینٹرز بنا رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ منسٹری اس کو آن بورڈ لے لے. اور اب یہ وقت آ گیا کہ نادرا کے ساتھ لنک. ہائی ٹائم. بالکل, آپ نے بڑی زبردست سجیشن بھی دی ہے اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط. بہت شکریہ, اور ہم بڑا اعزاز ہمارے لیے آج ان سے ملاقات بھی. اور دیکھیں جی, ہیلتھ پرائرٹی ہونی چاہیے, اس حساب سے پالیسی بھی بنانی چاہیے. 33 ملین ڈائبٹکس ہیں اور 33 ملین ہی پری ڈائبٹک ہیں پاکستان میں. اٹس اے ہیوج نمبر, تو ہمیں اس پر ایمرجنسی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.